السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی تراویح کے تعلق سے لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے۔ قرآن، پورے قرآن کو سننا ایک مستقل سنت ہے، تو بہت سارے لوگ کیا غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہر مسجد میں تقریباً حفاظ کرام ڈیرے یا کوئی مساجد میں 2 پارے لے کے چلتے ہیں، تو 17 18 یا 20 22 میں قرآن ختم ہو جاتا ہے، پورے قرآن مکمل ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کو ختم تراویح کہہ دیتے ہیں، ختم تراویح، جبکہ ختم قرآن یعنی مکمل ایک قرآن مکمل ہوا ہے، ایک حافظ نے قرآن مکمل سنایا لوگوں کو، تو اس کے تعلق سے ایک تقریب ہوتی ہے، تو لوگ اس کو ختم تراویح کا نام دے دیتے ہیں اور کل سے غائب ہو جاتے ہیں مسجد سے، جبکہ یہ غلط چیز ہے۔ یعنی تراویح 30 روزے تک یا 29 روزے تک آپ کو تراویح پڑھنی ہے، ایک سنت ہے، یا تراویحوں میں قرآن کو سننا الگ سنت ہے، تو یہ ختم تراویح نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو ایک ختم قرآن ہوا ہے۔ ختم قرآن کے موقع سے، اس کی برکت سے ایک تقریب رکھتے ہیں، لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، پھر جو ہمارے حفاظ کرام ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، سال بھر، بہت سارے لوگ تو سال بھر بھی محنت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ سال بھر محنت نہیں کرتے، لیکن رمضان کے موقع سے محنت کر کے قرآن سناتے ہیں، اور جب تک وہ قرآن سناتے ہیں تو بیچارے ان کو چین بھی نہیں ہوتا ہے، وہ دن بھر پڑھتے رہتے ہیں، تو جب تراویح مکمل کر لیتے ہیں یا قرآن مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں تھوڑی سی چین کی سانس لیتے ہیں وہ، تو حفاظ کرام جو محنت کرتے ہیں تو ان کو نذرانہ کے طور پر، خوشی کے طور پر کہ انہوں نے محنت کی، جہد کی، تو لوگ خوشی سے اپنے جیب سے لے کر کے ان کو کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں، تاکہ حافظ جی اپنی اس پیسے سے وہ اگر خوشی، عید کی خوشیاں بانٹ سکے، عید کی خوشیاں منا سکے، تو بڑی اچھی چیز ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ حفاظ کرام کو نذرانہ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حفاظ کرام اگر فیملی کے اعتبار سے کمزور ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ ہم سپورٹ کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو حفاظ کرام ہیں وہ رمضان کی تراویح کی جو ان کو پیسے ملتے ہیں، نذرانہ کے پیسے، اس پیسے سے وہ سال بھر پڑھائی کرتے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں سے دیکھا ہوں، تو بہت سارے اعتراض کرتے ہیں کہ نذرانہ نہیں لینا چاہیے۔ ارے کیا نہیں لینا چاہیے بھائی؟ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، ایک بندہ آپ کو وقت دے رہا ہے، اور آپ ان کو خوشی سے کچھ پیسے دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ دیجیے ان کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کیجیے، حفاظ کرام کو ان کو نذرانہ دیجیے، اور تو انشاءاللہ آپ جو پیسے خرچ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ اللہ کے سارا جمع ہو رہا ہے۔ ایک دن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ قبر میں اتارے جائیں گے، پھر آپ قبر سے، پھر آپ یوم آخرت کے دن جب آپ کا حساب و کتاب ہو، اس موقع سے یہ ساری چیزیں، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے گا۔ اور تاکہ مطلب لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ایک ایک چیزوں کو ریکارڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آج کل دیکھیے کیمرہ ہے، آج کل کیمرے سے پوری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو اب جتنا دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے، اب حدیثوں کو، قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ تھوڑی سی نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن اب ڈیولپمنٹ آ رہا ہے تو اسی طرح سے قرآن کی تشریح کرنے میں اور آسانی ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اور آسانی ہو رہی ہے۔ جیسے ایک پہلے وقت میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ مطلب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ گلیوں میں ناچ گانے کی آواز آئے گی، تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ تو کیسے، مطلب ہر گلی میں ٹی ویاں کیسے ہو؟ پہلے ٹی وی بھی بہت کم پائی جاتی تھی، مطلب یہ تو مطلب ایک حدیث ہے، میں یقین تو ہمیں کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ یہ مطلب یہ ٹی وی تو ہر گلی میں جائے گی نہیں، لیکن دیکھیے آج کل مطلب موبائل کا زمانہ آ گیا، اب ہر گھر میں، ایک گھر میں 10 موبائل ہیں، 10 موبائلوں میں گانے چل رہے ہیں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں گانے چل رہے ہیں۔ تو جتنا زمانہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جتنا زمانہ ترقی کر رہا ہے، اس حساب سے قرآن حدیث کی تشریح آسانی ہو رہی ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں ایک بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ریسرچ سینٹر نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے یورپین ممالک میں، امریکہ میں، وہاں پہ ریسرچ سینٹر ہے، وہ بغیر مطلب وہ جیسے وہ 10 سال 20 سال کا ایک تخمینہ بناتا ہے کسی چیز کے تعلق سے، جیسے ماہر فلکیات ہو اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے، جبکہ قرآن حدیث میرے پاس تھا، ہم قرآن حدیث پہ ایڈوانس لیول کے ریسرچ کرتے، ایڈوانس لیول کے بارے میں سوچتے، تو انشاءاللہ بڑی ہم آگے تک نکلتے، اور ہم قرآن حدیث کی برکت سے اس قرآن حدیث کی ریسرچ کے بیس پہ ہم بہت کچھ دنیا پہ ایڈوانس کے طور پہ دے سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس وہ ریسرچ سینٹر نہیں ہے، ہم ڈیفینس موڈ پہ ہمیشہ رہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن تھا، وہ قرآن جو مطلب قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کرے گا، تو جب رہنمائی کرے گا تو پھر قرآن میں وہ سارے رموز، سارے چیزیں موجود ہیں
جو قیامت تک جو ابھی دنیا ڈیولپ کرنے والی، جو دنیا میں جتنے انکشافات کریں گے وہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ ہمارے پاس ہمارا کم علمی ہے، یا پھر ہمارے وہ ذہن وہاں تک نہیں جا پا رہا ہے، محدود ذہن ہے، وہ لے کر کے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہمارے پاس ایسا کوئی ریسرچ سینٹر ہوتا جہاں پہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں فیوچر کے پلاننگ تیار ہوتے تو انشاءاللہ ہم زیادہ مؤثر ہوتے، ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کو مطلب پھیلا سکتے تھے، دوسروں تک اسلام دعوت دے سکتے تھے، اسلام کا جو مزاج امن والا، سکون والا، اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوتے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے اور ہماری مطلب ایک نااہلی کہنا ہے کہ ہم اس اسلام جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا اس کو ہم اپنے میں محدود رکھے ہوئے ہیں، ہم خود نہیں سمجھ پائے تو ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے۔ بس ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔